جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسن کا ہے۔ اگلا سوال ہے، جدیدیت کسی ایک میلان یا کسی ایک سمت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ کوئی لاشعور کی حکمرانی کو جدیدیت قرار دیتا ہے تو کبھی وجودیت، شعور کی رو، علامت نگاری اور تجریدیت پسندی کو جدیدیت کہا جاتا ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال مابعد جدیدیت کے تعلق سے سوال ہے، جدیدیت کے بعد کا دور کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مابعد جدیدیت۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت کسی ایک وحدانی نظریے کا نام نہیں بلکہ مابعد جدیدیت کی اصطلاح احاطہ کرتی ہے مختلف بصیرتوں اور ذہنی رویوں کا، جن سب کی تہداری میں بنیادی تخلیق کی آزادی اور معنی پر بٹھائے ہوئے پہرے یا اندرونی اور بیرونی دی ہوئی لیک کو رد کرنا ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا رجحان کسی بھی نظریے کو حتمی اور مطلق نہیں مانتا؟ جواب ہو جائے گا مابعد جدیدیت۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت ادب فریب معنی کو مسترد کرتا ہے اور کسے مسلم حقیقت سمجھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا متن کی کائنات کو۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت کس کے درمیان کسی طرح کا امتیاز نہیں برتتی؟ جواب ہو جائے گا ادب اور فوق ادب کے درمیان۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت فوق مثبت کو تخلیق کرتی ہے اور ادب میں کس پہلو پر اصرار کرتی ہے؟ جواب ہو جائے گا فوق افسانوی پہلو پر۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت کی ادبی اور ثقافتی اصطلاح حتمی طور پر جدیدیت کے خلاف کسی رد عمل کو سامنے نہیں لاتی بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جدیدیت کے زیر اثر ابھرنے والے بعض رویوں نے جو ادب تخلیق کیا وہ بھی بعد میں مابعد جدید کہلایا۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال ابوالکلام قاسمی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت میں کسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا بین المتونیت کو۔ اگلا سوال ہے، کس کے نزدیک متن نہ صرف یہ کہ قائم بالذات ہے اس لیے فی نفسہ اپنا جواز بھی ہے؟ جواب ہو جائے گا مابعد جدیدیت کے نزدیک۔ اگلا سوال ہے، کس کے مطابق مابعد جدیدیت ایسا متن تیار کرتی ہے جو ترجیحی طور پر ما قبل کے کسی نہ کسی متن کی تفسیر اور اس پر تبصرے کی حیثیت رکھتا ہو؟ جواب ہو جائے گا فکشن نگار بورخیس کے مطابق۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدید تصور کس کے حوالے کو متن کا لازمی سرچشمہ قرار دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ادب، مقامیت اور تہذیبی حوالے کو۔ اگلا سوال ہے، پیروڈی مابعد جدید افسانے کی بنیادی صفت ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا قاضی افضال حسین کا۔ اگلا سوال ہے، متن کی سیلف ریفلیکسیوٹی کس کا تنقیدی تصور ہے؟ جواب ہو جائے گا مابعد جدیدیت کا۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدید افسانے کا پورا رویہ انحراف سے زیادہ کس کا عکاس ہے؟ جواب ہو جائے گا انجذاب کا۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدید افسانے کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا مابعد جدید افسانے کی ابتدا 1970 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدید بالعموم کن کا رویہ ہے؟ جواب ہو جائے گا مابعد جدید مفکرین کا۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت پر کن مغربی ادیبوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا؟ جواب ہو جائے گا سوسیئر، ونگسٹائن، لاکان، رولاں بارتھ، مشیل فوکو اور ژاک دریدا وغیرہ نے۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت کے سب سے بڑے حمایتی کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ اور وزیر اعظم۔
اگلا سوال ہے ماں باپ جدیدیت اور گوپی چند نارنگ کے سخت مخالف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا فضیل جعفری۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کی کون سی تصنیف ماں باپ جدید تنقیدی تصورات کا مستند اور جامع تعارف پیش کرتی ہے؟ جواب ہو جائے گا ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات نامی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے ماں باپ جدیدیت کا سب سے پہلا سہروزہ کل ہند سیمینار کب اور کہاں منعقد ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا مارچ 1997 میں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر دہلی میں۔ اگلا سوال ہے ماں باپ جدیدیت کا سہروزہ کل ہند سیمینار دہلی اردو اکادمی کے زیر اہتمام کس نے منعقد کرایا تھا؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ نے۔ اگلا سوال ہے ماں باپ جدیدیت سے وابستہ ناول نگاروں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا ماں باپ جدیدیت سے وابستہ ناول نگاروں کے نام الیاس احمد گدی، عبدالصمد، حسین الحق، مشرف عالم ذوقی اور شموئیل احمد ہیں۔ اگلا سوال ہے ماں باپ جدیدیت سے وابستہ افسانہ نگار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا سلام بن رزاق، خالد جاوید، طارق چھتاری اور سید محمد اشرف وغیرہ ہیں۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے ماں باپ جدیدیت سے وابستہ تنقید نگاروں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ، حامدی کاشمیری، قاضی افضال حسین اور ابوالکلام قاسمی وغیرہ ماں باپ جدیدیت سے وابستہ تنقید نگار ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے نصاب میں شامل جو 9ویں یونٹ تھی جو کہ ادبی تحریکوں، اداروں اور رجحانوں سے متعلق تھی، وہ یونٹ آج تمام ہو گئی۔ اب ہمارے نصاب میں شامل ایک آخری یونٹ جو رہ گئی ہے 10ویں یونٹ جو کہ اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتوں سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے متعلق سوال و جواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔